رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ایک اور جگہ آتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، تو ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لنا علیکم من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ کیا کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں تو تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے تو آپ کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے اور اپنا سرہانہ پیش کیا، اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا۔ تو آپ نے دعوت دی تو انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، تو عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے اس کی؟ اچھا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترى من قلت عددهم وکثرت عدوهم ولعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى ان السلطان فی غیرهم۔ تو عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد۔ تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی؟ تو ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ۔ تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو۔ غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان، تو تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھائی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزن، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے، تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا ہے 60 تو کرو۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم۔ کن لوگوں کا انتخاب کرو گے؟ یہ تمہارے ذمہ ہے۔
کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر چن لو۔ تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا این فضل بن العباس، اور دوسرا نام لیا این عمرو التمیمی، اور تیسرا نام لیا این رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے خالی نہیں آتا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر ابن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا، اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے، اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، اور 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو ان فرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے، اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے گا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عامر بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں، بتا رہا ہوں کہ وہ دوعار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، جب یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھال۔ تو ایک صحرا تھا 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں گا، تو سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا، جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ ہلاک پار کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسریٰ۔ تو عدی نے تو کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا، صحابہ صفا، تو وہ ہضم نہ ہوا۔ کہنے لگے اکسریٰ بن ہرمز، کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسریٰ کہتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسریٰ بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسریٰ؟ ہم نے کہا ہاں نعم کسریٰ بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس بانجھ ہیں، خانقاہیں بانجھ ہیں، تبلیغ بانجھ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، تو وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ لیکن یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ یہ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئے گا۔ مدارسۃ العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا اور ایک ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن اور پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کی۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہٰذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی سر کہتے سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے، مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اوے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لا یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
انہیں پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں۔ بلاد ہند میں قرآن پر بہت زیادتی ہوئی، صرف فقہ۔ قرآن تبرکن ہوتا ہے، حدیث بھی تحنیف کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی تبرکن ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کے نشان بنا کے چھوڑے۔ مولوی بنانا کیا مشکل، تم سارے مولوی بیٹھے، ہم سارے مولوی بیٹھے، لیکن کوئی نسل تیار کرنا، اس کے لیے فالتو کام کرنا پڑتا ہے۔ جو گاما پہلوان تھا غلام محمد، اس کا قد تھا 5 فٹ 8 انچ اور 6.25 فٹ کے پہلوانوں کو اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا جیسے کوئی تنکا اٹھا کے پھینک دیا۔ 400 کشتیاں لڑیں، ایک میں شکست نہیں کھائی، 400 کشتیوں میں ایک میں 5000 وہ ڈنڈ نکالتا تھا اور 5000 وہ بیٹھ کے نکالتا تھا اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا کمر پہ وزن رکھ کے۔ تو رستم زمان بننے کے لیے صرف ڈنڈ کافی نہیں ہوتے، صرف بیٹھ کے کافی نہیں ہوتے۔ 7 کلو بادام روزانہ کھاتا تھا، 5 مرغیاں روزانہ کھاتا تھا، 10 سیر دودھ روزانہ پیتا تھا اور تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ امرتسر کا تھا، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا۔ ایک یعنی اس کی برداشت کیسی تھی، ایک سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو وہ کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی کی بات ہوئی تو اس نے وہ ہوتا ہے نا جو تولنے کے لیے جو باٹ رکھے ہوتے ہیں، اس نے اٹھا کے گاؤں میں گھمار، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا تو اس نے پگڑی کھول کے اس کو بل دے کے نا بند کر دیا اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی رستم زمان اے مڑا جا بندہ، تجھے پھوک مارو تو اڑ جائے۔ کہنے لگے یہ رستم زمانی جو ہے نا یہ برداشت سے سیکھی ہے، ایسے نہیں سیکھی، یہ برداشت سے سیکھی۔ اور مجھے نہیں بلکہ پورے ماحول میں یہ بات کہ مولوی غصے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ برداشت سے عاری ہوتے ہیں اور اخلاق سے عاری ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں قسم اٹھاؤں کہ انڈیا، پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں، جتنی قربانی وہ دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتے، لیکن ان کو کوئی لے کر چلنے والا ہو اور انہیں بتانے والا ہو تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حنفیت کا تعصب اور باقی جو اہل فرق ہیں ان کی نفرت، تو عجیب و غریب سی شخصیت بن کے باہر نکلتا۔ ہم نے انہیں مومن بنانا ہے، مسلم بنانا ہے، موحد بنانا ہے، مصدق بما جاءت بہ الرسل بنانا ہے۔ ہاں ہماری ترجیحات میں ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس کی جو تعبیر اہل دیوبند نے کی ہے اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے نفرت پالنا، باقیوں کے لیے بغض پالنا، باقیوں کے لیے حقارت پالنا، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت کی نسبت دی ہے۔ داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا۔ قولا لہ قولا لینا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا، زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت، کس کی؟ رحمت للعالمین، کس کی؟ سراجا منیرا، کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراجا منیرا، مزمل مدثر طہ یاسین حاشر ماہی عاقف فاتح ابو القاسم لیکون للناس نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سخت، لن فضو، کون ابو بکر، کون عمر، کون عثمان، کون علی،
طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین. اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا. لنفضوا، تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے. اس کو انفزاز کہتے ہیں. لنفضوا من حولک. تو میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو. ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں. ابوبکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے، زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے. فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے. کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے، اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا. یہ سب مدینے میں آیا ہے. تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے. بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے. تو کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹی ہیں ازواج مطہرات میں سے، دوسری محبوب بے رسول ہیں. تو ان دونوں کو تیار کیا گیا. یہ دونوں تشریف لائیں. تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ متکلم بنی کہ امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسے ہی چلے گئے. میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسے ہی چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیے. اب آپ اپنے اوپر رحم کریں. ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں. بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے. آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے. تو حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا. جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگیں کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے. فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں. تو پھر وہ رو پڑے. پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ تو بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا. کہنے لگے اللہم نعم. کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی. ایک رات تو نے اس کی ایک تہہ اور لگا دی. تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے. کہ اسے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی. حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا. اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے. نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے جی ہاں. کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. ساروں قطار رونے لگے. فرمایا عائشہ، حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے. پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے. ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا. والذی نفسی بیدی لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ
مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دو۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، انہوں نے بھی روتے ہوئے عرض کی اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے، کہ نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دیں۔ تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو، نہیں موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکانا، بول لکانا عمر، کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ ساتھ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی، تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دیا۔ تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے وے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ لیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو۔ تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے، کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو پھیل جاتا، اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب بخاصہ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی، جمعرات کی رات کو بدھ والے دن، جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان، میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، جلست انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتا تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو سارے معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں۔ رواجی کام کرنا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کسی منزل تک خود بھی پہنچنا ہے، اوروں کو بھی پہنچانا ہے، چونکہ جب آدمی دوسروں
پر محنت کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے۔ اب یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی اپنی کمیاں بھول جاتا ہے۔ ابن سیرین کے حسن بصری کا قول ہے کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ تو میرے عزیزو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا، اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن ہے، آخری موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اس میں راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اتنے مولوی اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تفسیر بتائیں جس میں نکتے بیان کیے گئے۔ میں نے کہا اپنے لیے قرآن پڑھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ دیکھو کہ میں نکتے بیان کروں۔ ایک نے مجھ سے کہا آپ یہ نکتے کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کہیں سے بھی نہیں بیان کرتا ہوں، اللہ سجاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سجاتا ہے، میں نکتوں کے لیے قرآن نہیں اٹھاتا ہوں۔ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ۔ اللہ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے۔ میں تو اب 70 سال سے بھی آگے چلا گیا ہوں، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اب تو زندگی کے اس حصے میں سے گاڑی گزر رہی ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو آپ میرا سرمایہ ہیں، یہ سارے استاد، آپ بھی اب سارے استاد ہیں۔ اس طرح دنیا سے جاؤ کہ اللہ راضی۔ محمد علی جناح کے بارے میں بہت رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کہتا شیعہ تھا، کوئی کہتا بے دین تھا، کوئی کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے شاباش مسٹر جناح۔ انہوں نے تو انگریزی میں کہا کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، جناح شاباش۔ جب ہم اللہ کے بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاباش، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے
تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے، تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، ان کو بیان کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ 3 طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی، سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات، اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ نے ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسان، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبد اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم۔ پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے، اعبدوا، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو،
وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو، اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا، اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے۔ اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے۔ اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں، اور اس نے کیا بنا دیا؟ بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بنا دے، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی۔ تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے۔ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت۔ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں، کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ 5واں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹے کے مقابلے میں 5واں انگوٹھی کی طرح ہے، 7ویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ 7واں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا، جنت 7ویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے۔ 7ویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دی،
یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل. اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے. اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے. اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے. تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا. زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے. تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہیں. تو اتنی بڑی کائنات 2 دن. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا. 2 دن پورے. اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں. ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے. 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اس پر پہاڑ لگائے. وقدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا. دنیا تو ویسے ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے. اتنے خزانے ہیں جس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے. یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں. تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا ہے کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا ہے. تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائل، 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا. فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. وہی دخان و دھواں تھا. فقضاہن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن. لا الہ الا اللہ. وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. یہ سارا 2 دن، صرف یہ زمین 4 دن. ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں. کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں. تو تب جا کے یہ سانس نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے. ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. 21% آکسیجن ہے دنیا میں. اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں. صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو، اس کا حکم ہے. اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے. کاربن ڈائی آکسائڈ 1%، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں. تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا. تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا. جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں اور نہر کو جدول کہتے ہیں. ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ. عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے. تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا. تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے. ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے. تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے. تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں،
تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں. تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے. اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم جلال ہے. کون رب؟ الذی خلقکم، جیسا تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا. میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت. کأنہم جراد منتشر، قرآن میں آتا ہے. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے. وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے. پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو. پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی. روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں. یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک ایک بوٹی گئی، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں، جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے، اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے. سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں. یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ. تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے. کیا طاقت ہے. مرغیاں اس سے بھی زیادہ ذبح ہوتی، تو کتنے لوگ کھاتے ہیں. ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں. کتنی مچھلیاں اٹھا کے، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا. وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا. وہ جتنی مچھلیاں تھیں ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں. اللہ کن فیکون سے کس الگ الگ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یریج الانسان لیفجر اماما. یہ کہتا ہے کہ کیا ہے، یحسب الانسان اللہ نجمع عظاما. یہ کہتا اللہ تک سو مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریز ہو گئے، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا. تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا. یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی واپس کروں گا. بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ علم کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے. اللہ نے کب کہا؟ مکے میں قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی سورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی. پورے 4 دن. اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا. اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی. اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی. کیا سسٹم ہے، اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں یہ اس نے نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا. چیز نیچے کیوں آتی، اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی، نیچے کیوں آتی. اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو آرام سے اٹھا لو، تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو. میں کون ہوں؟ رب. اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا. اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو. میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا.
کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب نے اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا، 4 دن یا 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کے ایک دن. پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو. پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا. اگر بارش نہ ہو تو زمین کیا انسان ہی مر جائیں گے. وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے پھل نکالے. روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں، ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے، کیا لذتیں کہاں سے. بھلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے. اور صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے، خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے. اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم، پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے. لہذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو. وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ. پھر اللہ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہے. تو اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دلیل کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، میرا نہیں ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، تو پھر تو آسان بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تم بھی لکھ کے دکھا دو. وادعوا شہداکم، ساری دنیا کے ادیبوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم میں طاقت ہے تو بلاؤ، لکھیں. تو وہ ایک عرب شاعر کے پاس لے گیا ایک قریشی، کہنے لگا یار یہ سنو محمد کا کلام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ کہتا ہے ما ھذا بکلام بشر، اس نے اوپر مصرع جوڑا، یہ انسانی کلام نہیں ہے. 3 مصرے ہیں، ہمیشہ رباعی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو. ہر مصرع اپنی جگہ پہ پورا معنی دے کے فل سٹاپ ہے، اگلے جملے کا محتاج نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اس کو وضاحت کے لیے آگے دوسرے جملے کی ضرورت نہیں. فصل لربک وانحر، اس کو اپنی وضاحت کے لیے تیسرے جملے کی ضرورت نہیں. ان شانئک هو الابتر، دشمن تیرا بے اولاد ہے. تو کفاتو وادعوا شہداکم، بلاؤ ساری دنیا کو کہ ایک صورت تیار کر لیں، ان کنتم صادقین. پھر اس کے بعد دھمکی دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا، اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھے تو اس کا ایک گھٹنا مکے کو لگے گا اور ایک مدینے کو لگے گا. 450 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوکڑی ہو جائے گی، اور اس کی یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی. اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، 10 میل بڑا ایک دانت ہوگا. لیذوق العذاب، تاکہ اس پر عذاب کی اس کو مار پڑ سکے. اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودها الناس والحجارہ. پھر ہمیں تھوڑی تسلی دی، عدت للکافرین، جو مجھے نہیں مانتے یہ میں نے ان کے لیے تیار کی. ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، راون میں تھا، میں کہا جی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا طارق جمیل سے کہو کہ سورۃ واقعہ بیان کیا کرے قرآنوں میں، وہ ساری دعوت ہے، اور جنت زیادہ بیان کرے، دوزخ کم بیان کرے، کہ دوزخ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. اچھا اب پھر آگے کیسے بتاؤں؟ اب ہمیں تسلی دوزخ بتاتی نا تو دل ڈرنے لگا. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کافروں کو یہ بات ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں ایمان اور عمل والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس میں دریا بہتے ہیں. یہ ہر جگہ پانی کا ذکر کیوں ہے؟ کہ سارا حسن پانی سے ہے، پانی کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون.
اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو وہاں دیکھے گا تو بہت بڑا ملک دیکھے گا. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ بھیجے گا اپنا فرشتہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور دروازے کے دربان سے کہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے مالک سے ملنا ہے. اس کو ملکن کبیرہ، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر جائے گا. پھر وہ سیدھا جا کے نہیں کہے گا، وہ پوری لائن ہوگی، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، ایسے یہ. پھر اس کو وہ کہے گا آنے دو، پھر وہ آئے گا. اس کے ہاتھ میں سے ایک تھال ہوگا، اس کا ریشمی رومال ہوگا. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وہ آگے کہے گا جی اللہ نے گفٹ بھیجا آپ کو. وہ اکیلا بیٹھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، حوریں بیٹھی ہیں ساتھ. تو اسے جب کپڑا ہٹائے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو میری جنت کا پھل ہے، اور وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میری جنت میں پہلے سے ہے، میں نے کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، من قبل، ابھی کھایا ہے. وہ فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا چکھا کرو. ہماری جماعت تھی اردن 91 میں، لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کو شوگر تھی، تو سکری مالٹے آئے. تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ چکھا تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی لطیف صاحب یہ تھوڑا، نہیں بھائی مجھے شوگر ہے، میں نے نہیں کھانا. میں ہر دفعہ کاٹتا، میں کہتا تھوڑا سا چکھ لے، نہیں بھائی مجھے شوگر. جب ایک رہ گیا نا، میں اچھا یہ تو چکھ لے، تو میں ایک چکھا، وہ تو میں نے پہلے کیوں نہیں دیتے. وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، ابھی میں نے کھایا ہے. تو فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہا ہے ذرا ٹیسٹ کر لیں. ھذا الذی رزقنا من قبل، حال ہی ہونے تک کھادا ہے. تو جب وہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے گا، ایک ٹکڑا، اگر فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. ہر پھل کی اپنی شناخت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 10 کروڑ پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اس ایک ٹکڑے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اللہ دے گا، فل الگ 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 الگ. پھر اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، اتو بھی متشابہ. میرے بندے ہن پتہ لگ گئی یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے مشابہ تمہیں دیا ہے، تمہیں نا حیرت میں ڈالنے کے لیے. تمہیں خوش، اچانک چیز ملے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے دیا ہے. اور پھر اس آخری چیز ڈالی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایمان والی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اگر موت پیچھے لگی ہو تو ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، موت نہیں آئے گی، مزے کی زندگی. آج مجھے یہ آیت یاد آئی، اتنی خوبصورت اللہ نے باؤنڈنگ کی ہے کلام کی اور مضمون کی کہ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعوت دی ہے کہ آدمی سجدے میں گر جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا احسان. ہر نعمت کو اس طرح اللہ نے الگ 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 کر کے ہمارے سامنے کر دی. اور پیچھے مطالبہ کیا ہے، اعبدوا ربکم، میری مان. کوئی بڑی شرطیں نہیں ہیں، کوئی سخت تسلی. دیکھو، یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں دین پہ چلا کے. بات مکمل نہیں، اس کا پازیٹو نیگیٹو بیان کیا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. جب کہہ دیا آسانی چاہتا ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے تنگی نہیں چاہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کرو، بڑے مزے کی چیز ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو ڈپریشن کی گولیاں کھا کے کہتے میرا دماغ ہلکا ہو گیا، اللہ کہتا میں تمہیں ہلکا پھلکا کروں گا، تم میری مانو تو صحیح. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. اور حدیث میں ہے جعلہ سہلا، آسان، سمحا، نرم، واسعا، کھلا، لم یجعلہ ضیقا، کوئی اس میں تنگی نہیں رکھی. صرف نفس و شیطان ہے جو ہمارے راستے کو روک کر میں الٹی طرف چلاتا ہے. قرآن پڑھا کرو بچو، قرآن بڑی خوبصورت نعمت